مکتوب نمبر 268 دفتر اول حصہ چہارم. یہ مکتوب شریف جناب خانان صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ جو علم وراثت انبیاء ہے وہ کیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء یہ کیا ہے، اور مراد ان علماء سے کہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. یہ کون لوگ ہیں، کون سے علماء ہیں وہ، اور اس بارے میں کہ علم اسرار جو وراثت انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سے ہیں، وہ ان اسرار کے اولیاء امت اس پر کلام کیا ہے اس سے الگ ہے. جو علم اسرار ہے نا انبیاء علیہ السلام سے جو منقول ہے، تو جن پر اولیاء اور جن پر علماء امت نے ان کو اسرار سمجھ کے اس پہ بات کی ہے، وہ علم اسرار نہیں ہے انبیاء علیہ السلام، وہ کوئی اور علم ہے. وہ کون سا علم ہے؟ اس بارے میں یہ مکتوب شریف لکھی گئی ہے کہ وحدت الوجود والوں کا ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توحید وجودی ہے اور احاطہ ہے، سریان ہے اور قرب ہے. علم توحید وجودی والے وہ کہتے ہیں کہ جی لا موجود الا اللہ، بس کائنات میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں. یہ جو اعیان اور صور، یہ جو معین چیزیں اور یہ صورتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اشکال ہے، یہ شکل ہے، یہ عکس ہے، فی الحقیقت یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا اگر آپ ان کو کہیں گے ان کو گردن سے پکڑ لے اور دیوار سے ان کا سر ٹکرا دے، ان کو کہو محسوس ہوا کوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہاں محسوس ہوا، چیز تو موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں سریان کیا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت اس کے اندر اللہ رب العزت نے سریان کیا ہوا. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ احاطہ کیا ہوا اللہ رب العزت نے، اس لیے کہ اللہ رب العزت واللہ محیط بکل شیء، اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. واللہ محیط بالعالمین ہے، اللہ رب العزت نے تمام عالم کا احاطہ کیا ہوا. تو یہ ان کا نظریہ کی. اور وہ کہتے ہیں وحدت الوجود والے کہ یہ جو قرب اور معیت ہے نا، یہ بھی ایک خاص چیز ہے. ہم ذات کو دیکھ رہے ہیں تو تب جا کے ہم ان کا قرب اور معیت ہم وہ لیتے ہیں. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. میں اس مکتوب شریف سے احاطہ، سریان، قرب، معیت، یہ چیزیں میں اس میں سے اسکپ کر دوں گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس پہ الگ سے ایک ٹاپک آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود والا ایک ٹاپک کیا تھا، تو آپ وہاں سے جان لیں. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. احوال و اوضاع فقراء یہاں جو موجود ہے وہ حمد اللہ کی ٹھیک ٹھاک خیر اور عافیت سے ہے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. چونکہ بحث علم وراثت درمیان میں تھی کہ وارث کس کو کہتے ہیں، کون ہے وارث، کیسے کیسے، تو میں چند کلمات اس وجہ سے بمقتضائے وقت لکھنا چاہوں گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثین انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں. تو علم جو انبیاء علیہ السلام سے آئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک علم جو ہے وہ احکام کے ہیں اور ایک علم اسرار کے ہیں. غالب وارث وہ شخص ہے کہ انہیں ان دونوں علوم میں سے حصہ ملا. اگر کسی ایک علم سے ان کو حصہ ملا ہو اور دوسرے علم سے ان کو حصہ نہ ملا ہو تو انہیں ہم مکمل وارث نہیں کہہ سکتے. انہیں ہم غارم تو کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم غرماء میں تو شامل کر سکتے ہیں، لیکن اسے ورثاء میں ہم شامل نہیں کریں. غریم کیا ہے، غارم کیا ہے؟ غارم اس وارث کو کہتے ہیں کہ جو مورث یعنی جو فوت شدہ ان کا عزیز ہے، والد ہے، جو بھی ہے ان کا، اس سے وہ اپنا حصہ اس صورت میں لے کہ وہ ان کا رشتہ دار تو نہیں ہوگا، کل طریقہ میں ان کا حصہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس پر مثلا زید فوت ہوا اور عمر نے ان کو کچھ پیسے دیے تھے ادھار.
اب ایک نوع وارث یہ عمر بھی رہا. اب عمر جو ہے نا وہ جائیں گے ان کی وارثوں کو کہیں گے، زید کے وارثوں کو، کہ بھئی میں بھی وراثت میں شامل ہوں. بھئی تو کہاں سے شامل ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا تمہارے والد پر اتنے روپے ادھار اور قرض رہا ہے، وہ مجھے دے دیں. تو وہ وارث جو ہے نا وہ پیسے لے کے ان کو دے دیں گے. اب ان کا وراثت کے ساتھ کوئی حصہ نہیں، لیکن ایک نوع وراثت تو اس کا ہے. اسی لیے ہے کہ وہ جو اپنے پیسے وہ لیں گے، بس ان کی وراثت ختم. تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علم احکام سے جس نے حصہ لیا ہے اور اسرار سے نہیں لیا، علم اسرار سے حصہ نہیں لیا، یعنی علم باطنی سے انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو یہ جو ہے یہ غارم تو کہا جا سکتا ہے، وارث نہیں. کیونکہ وارث جو ہے وہ تمام طرح کے مورث میں شامل ہے. دیکھو باپ فوت ہوا، باپ سے سونا چاندی رہ گیا، باپ سے زمین، باپ سے نقدی مال مویشی، باپ سے کپڑے، باپ سے گھر، باپ سے برتن، باپ سے ساری چیزیں رہ گئی. اب جو ان کی اولاد ہے نا وارث، یا ان کی بیوی ہے جو وراثت میں حصہ دار ہے، وہ ان تمام کیٹیگریز میں شامل ہے. وراثت میں مال میں بھی ان کا حصہ ہے، مویشیوں میں بھی ان کا حصہ ہے، پیسوں میں بھی ان کا حصہ ہے، سونے میں بھی، چاندنی میں بھی، اسی طرح گھر گرداری میں، جائیداد میں بھی، گھوڑوں میں بھی، ہر چیز میں ان کا حصہ وارثوں کا. اس کو کہتے ہیں حقیقی وارث. اور ایک جو ہے غارم ہے. غارم کس کو کہتے ہیں؟ اسی بندے کو جو فوت شدہ بندہ ہے، وفات ہوا ہے اس کی، تو اس بندے پر ایک اور بندے کی ادھار اور قرض ہو. یہ بھی وراثت میں اس وقت تک شامل ہے جب تک کہ اس کو اپنے پیسے نہیں ملتے. یہ جا کے کلیم کر لے تمہارے والد پر. ہمارے جنازوں میں اعلان نہیں ہوتا کہ کچھ لین دین ہو تو ان کا بیٹا وہاں موجود ہے تو ان سے لے لے. تو اب یہ بندہ بھی ایک نوع سے وارث ہے جو قرض لینے والا ہے، اپنا حصہ لیں گے ان سے، لیکن وہ صرف محدود ہے قرض تک. جب قرض مل جائے گا تو کلیئر، ختم، اب کوئی نہیں اس میں سے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وارث حقیقی جو کہا گیا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ ورثۃ الانبیاء ہے، تو علماء ورثۃ الانبیاء تب ہے جب انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دونوں علوم میں سے جو علم احکام ہے اور علم اسرار ہے، دونوں میں سے اس نے حصہ لیا ہوگا، تو تب جا کے اسے وارث حقیقی کہا جاتا ہے. وگرنہ پھر تو غارم ہے. کسی نے اسرار میں سے حصہ لیا، احکام میں حصہ نہیں لیا تو غارم ہے. کسی نے احکام میں سے حصہ لیا، اسرار میں سے حصہ نہیں لیا، غارم ہے. اور اگر کسی نے اسرار اور احکام دونوں میں سے حصہ لیا تو وہ وارث حقیقی ہے. اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء جو ہے وہ اس طرح مرتبے میں اس طرح ہے، وہ تو نبی ہے، انبیاء ہے، وہ نبی کے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے. بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی انبیاء ہوتے تھے، سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. تو امت محمدیہ کے علماء جو ہوتے ہیں ان کا بھی مثال ایسی ہوگا، وہ مختلف علاقوں میں ہے، وہ موجود رہیں گے اور لوگوں کو رشد اور دین اور ہدایت کی دعوت دیتے جائیں گے اور ان کو اللہ سے ملاتے رہیں گے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علماء سے مراد کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عالم. آپ کسی کو کہیں گے کہ ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر جب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر ہے، تو یہ ڈاکٹر ایسے نہیں ہے کہ اس نے میتھس نہیں پڑھا ہوگا، اس نے بیولوجی نہیں پڑھی ہوگی، اس نے جغرافیہ نہیں پڑھا ہوگا، اس نے سائنس نہیں پڑھی ہوگی. اس نے جو تمام علوم جس کو ڈاکٹر بنانا پڑتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ سارے علوم انہوں نے پڑھی ہوگی تو تب جا کے وہ ڈاکٹر بنے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے، لیکن جب آپ ان کو پوچھیں گے تو اس نے نہ سائنس پڑھی ہوگی، نہ اس نے بیولوجی، نہ اس نے جغرافیہ پڑھا ہوگا، نہ میتھ پڑھا ہوگا، تو کیا آپ ان کو مانیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ برائے نام ڈاکٹر. تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہو، اور وارث اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے احکام اور اسرار دونوں میں سے حصہ لیا ہوگا. سلیبس ہے یار، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ نے انجینئر بننا ہے تو آپ نے وہ سارا کچھ پڑھنا ہوگا، پھر جا کے آپ انجینئر بنیں گے. ویسے جا کے اگر آپ سندھ بورڈ میں جا کے آپ کسی اور کو بٹھائیں گے وہاں پر، وہ ایگزام دیں گے تو ٹھیک ہے، ویسے ڈگری تو آپ کو مل جائے گی.
بتائیں گے کہ یہ جامعہ سے فارغ ہوا ہے تو ڈگری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن حقیقی عالم جس کو وارث کہا جاتا ہے وہ وہی ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسرار دونوں سے حصہ لیا ہوگا۔ وارث کو ہم چونکہ قرب اور جنس دونوں کا اپنی والد کے ساتھ بہت قرابت ہوگی، رشتہ داری بہت قریب ہوگی، تو ہم ان کو والد کی جگہ پر کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو گھر کا سربراہ والد صاحب فوت ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے بیٹے جو ہے نا وہ گھر کے سربراہ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو ہم وارث کا لفظ کم از کم تو بتا سکے نا، جو اس گھر میں تو داخل ہو سکے، اس گھر والوں کے لیے محرم تو ہو، اور جو ان کا والد فوت ہوا ہے ان کی تمام ترقی میں حصہ دار تو ہونا، پھر ہم ان کو وارث کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی علماء جو ہے وہ بھی ایسے ہی وارث ہوں گے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی احکام و اسرار دونوں میں سے انہوں نے حصہ لیا ہوگا۔ بس یہ ثابت ہوا کہ جو وارث نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، جو وارث نہیں ہے، کیونکہ یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ وزیر ہے، یہ بندہ وزیر ہے، تو وہ وزیر تب ہوں گے جب انہوں نے وہ سارے منازل طے کیے ہوں گے اور وزیر ہوں گے۔ اکثر و بیشتر ہم ویسے دوسروں کو چھیڑتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چھوڑ یہ تو بادشاہ ہے، یعنی ہم بھولی بھالی کو بھی کبھی کبھار بادشاہ کہتے ہیں۔ اب اس سے تو بادشاہ ہی لازم نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ جی میں عالم ہوں، میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، نہیں، وارث ہونا چاہیے۔ جو علماء ہوتے ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور وارث جو ہے وہ اگر کوئی بندہ وارث نہ ہو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنس کی ایک کیٹیگری کے عالم ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ عالم علم احکام، مثلا ہم کہیں گے یہ میراث کا عالم ہے، ہم کہیں یہ عقائد کا عالم ہے، ہم کہیں یہ فقہ کے عالم ہے، ہم کہیں یہ فلاں چیز کا عالم ہے، ہم یہ فلاں چیز کا۔ اگر ہم نے اس کو مطلقاً عالم کہنا ہے تو جو لفظ مطلق ذکر کیا جائے اس سے مراد فرد کامل ہوگی۔ لفظ مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوگی فرد کامل۔ آپ کہیں گے انسان، انسان آپ نے کہا تو اب انسان وہی ہوگا جو اس میں انسانیت والی تمام چیزیں ہوں گے، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، ناک، کان، زبان، دانت، ان کے جسم کے اعضاء، دل وغیرہ سارا کچھ۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جن کا چہرہ تو انسانوں والا ہو لیکن 4 قدم وہ چل رہے ہو، 4 پیر ہو ان کو، تو ہم ان کو کہیں کہ یہ انسان ہے، تو کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ جو لفظ انسان ہے یہ مطلق ہے، اور مطلق جو ہے وہ فرد کامل پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ عالم ہے تو عالم سے مراد جو ہے وہ فرد کامل ہو، اور فرد کامل اس کو کہتے ہیں کہ وہ وارث ہو۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے وراثت میں علم احکام اور اسرار جو تمام ترکہ ہے انبیاء اور رسول کا اس میں سے حصہ لیا ہو، تو تب یہ جا کے عالم جو ہے نا ورثۃ الانبیاء ہو گیا۔ عالم مطلق وہ ہوتا ہے جو وارث ہو اور دونوں قسم کی علم احکام اور علم اسرار دونوں سے ان کو حصہ ہو۔ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ علم اسرار جو ہے یہ توحید وجودی ہے، وحدت الوجود۔ کہتے اسرار کیا ہے؟ جو منصور حلاج تھے نا، انہوں نے ایک سر کو ظاہر کیا تھا اور بس وہ ہو گئے، نہیں، وہ اسرار کہاں ہیں؟ جس پر کلام کیا جا سکتا ہے تو وہ تو اسرار نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ابن عربی نے بہت اسرار بیان کیے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو نا اب سلطان العارفین نے جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اسرار بیان کی کہ اللہ فی جیبی لوائی فوق لواء محمد، یہ اسرار انہوں نے ذکر کیا۔ نہیں، یہ اسرار نہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ فرماتے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسرار جو ہے وہ علم وحدت الوجود میں سے ہیں، نہیں، فرماتے ہیں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسرار جو ہے وہ احاطہ اور سریان اور معیت میں سے ہے، نہیں، فرماتے یہ نہیں ہے، بلکہ اسرار وہ ہے جو مطابق شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز و میان عاشق و معشوق رمزیز کے کرام الکاتبین ازوی خبر نیز، وہ ایسے اسرار ہوتے ہیں کہ کرام الکاتبین کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے اسرار میں پہلے اس سے
تھوڑا بہت ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. اب چونکہ بحث مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر اسرار اور علم توحیدی اور علم وجودی اور ان کا کیا ہے تو میں اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ یہ جان لو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بلند مقامات دی ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ جب حالت سکر میں ہوتے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ولایت کا نبوت کی مقابل میں حکم اس طرح ہے جیسے ایک دریائے محیط سے آپ ایک قطرہ لیں گے نا. یہ نبوت تو سبحان اللہ وہ اسرار و دقائق ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اسرار غامضہ ہے. نبوت میں وہ ملتا ہے، ولایت میں وہ اسرار نہیں ملتی. تو جو بندہ کمالات ولایت میں قدم رکھتا ہے ان کو جو بھی علوم و معارف ملے وہ علوم و معارف ہے، صحیح ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو صحت والے علوم و معارف ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے؟ اچھا میں آسان کر کے دے دیتا ہوں. یہ لوگ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے نا وہ عروج کا نام ہے، اور نبوت جو ہے نا وہ عروج کے بعد نزول کا نام ہے. تو کہتے ہیں عروج اور تقدیم، مقدم جانا، یہ بیک سے افضل ہے. جب آپ بیک آتے ہیں اس سے افضل یہ ہے کہ آپ فارورڈ چلیں. تو فرماتے ہیں ولایت میں جو ہے نا وہ بندہ فارورڈ چلتا ہے، اوپر ہی اوپر ان کے مقامات طے ہو جاتے ہیں. ولایت صغریٰ ہے، کبریٰ ہے، ملأ الاعلیٰ ہے، آگے تک چلا جاتا ہے. اور نبوت میں جو ہے نا وہ واپس. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے کور لوگو، یہ اندھے لوگو، یہ جو نبی واپس عود کرتا ہے، نزول کرتا ہے، یہ نزول کے خالی نزول ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو مرج البحرین بن جاتا ہے، یہ زوجہت ہو جاتا ہے. دیکھو سیر اللہ، سیر فی اللہ، پھر سیر عن اللہ باللہ، اللہ رب العزت سے واپسی کا سیر مگر مع اللہ، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات و فیوزات سب سمیٹ کے پھر جا کے سیر فی الاشیاء کر لیتے. لیکن جب کوئی بندہ فارورڈ جائے اور بیک واپس آتا ہو تو خالی آئے تو وہ نقصان دہ ہے. لیکن وہ جو وہاں سے علوم و معارف لے کے، اسرار و دقائق لے کے، اللہ کے انوار و تجلیات اور فیوزات لے کے جب واپس آتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری لے کے آتے ہیں. اور وہ ذمہ داری کیسے ذمہ داری ہوتی ہے ان کی؟ ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس کو ایسے بنایا ہوتا ہے کہ وہ عن اللہ باللہ آ رہا ہے نا. جب عن اللہ باللہ آئے تو اللہ کریم نے اس کو ایسے بنایا کہ جو بھی ان سے ملتا ہے وہ رب سے جا کے مل جاتا ہے. ہاں جو فارورڈ جائے اور جب بیک ہو کے واپس آئے اور خالی آئے تو ہم کہتے ہیں وہ تو لا شے ہے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. پھر رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے. یہ بالکل غلط ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو بڑائی اور بزرگی ملی ہوئی ہے نبوت کی وجہ سے ان کو ملی ہے، نہ از راہ ولایت کے رستے سے نہیں ملے. یار کتنے اولیاء ہیں دنیا میں، غوث، قطب، ابدال، اوتاد ہے، بہت سارے اولیاء اللہ دنیا میں ہیں، لیکن کوئی بھی ولی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچتا. بھلے کوئی ولی جو ہے وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو کہاں تک جائے؟ نبی کے جو ولایت ہے وہ ان کا مرتبہ اتنا ہی ہے جیسے ایک خادم مالک کے سامنے ہوتا ہے. تو ولایت جو ہے وہ خادم اور نبوت جو ہے وہ مخدوم ہے، وہ اصل ہے. اگر ولایت کو نبوت پر فضیلت کوئی بندہ دے تو پھر تو یہ لازم تھا جو ملائکہ اعلیٰ علیین کے ہیں اس کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، وہ تمام اولیاء سے بڑھ کر مرتبے میں ہیں. تو پھر یوں کہا جا سکتا تھا کہ ملائکہ ملأ الاعلیٰ جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. لیکن یہ کو ایسی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ ملأ الاعلیٰ کو جو کمالات مل جاتے ہیں، جو اسرار و دقائق مکتوب کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ان کو علوم و معارف مل جاتے ہیں، اسرار و دقائق مل جاتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ نبی کی سینہ مبارکہ سے ان کو مل جاتے ہیں کہ نبی کی نبوت افضل ہے ان کی ولایت. اچھا کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ غیر نبی کی ولایت وہ بھی نبی کی نبوت سے افضل ہے. غیر نبی کی ولایت
وہ بھی نبی کی نبوت سے افضل ہے. میں جیسے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ روح بحق ہے, عروج میں ہے ولایت, اور نبوت جو ہے واپس نزول میں ہے. تو وہ اندو, تمہیں اتنا عقل نہیں ہے کہ یہ جو تمہیں ولایت ملی ہوئی ہے, یا جس کے بارے میں تم کہہ رہے کہ ولایت ملی ہے, یہ ولایت کہاں سے ملی ان کو؟ یہ ولایت بھی تو اس کی نبی کی وجہ سے ان کو ملی ہے, اسی نبی کی وجہ سے ملی ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خالی بیک آنا یہ نقصان ہے, لیکن عروج کے بعد جب نزول ہو, اور نزول مع اللہ مع انوار و تجلیات و فیوزات و اسرار و دقائق و غوامض ہو, تو پھر کیا ہے, یہ بندہ یہ عروج سے افضل ہے. یہ والا نزول, یہ والا نزول عروج سے افضل ہے. کسی بندے کو اگر یونیورسٹی سے نکالا جائے, ٹھیک ہے نا, ان کی کسی بھی بیہیویئر کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی سے نکالا جائے, اگر آج کے بعد بس آپ چھٹی جاؤ, اور ایک بندہ ہے جو وہاں یونیورسٹی کمپلیٹ کر کے وہ ڈگری لے کے وہ بھی یونیورسٹی سے باہر آتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ وہ بندہ جو یونیورسٹی سے آیا, نکالا گیا, وہ خالی آیا, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. اور ایک بندہ جو یونیورسٹی سے آیا مع ڈگری, خوب پروٹوکول کے ساتھ, یہ بھی بندہ یہ بھی پھر یونیورسٹی نہیں جائے گا, اور دوسرا جو ہے وہ بھی یونیورسٹی نہیں جائیں گے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ڈگری لے کے آیا جو ان کے لیے سند ہے, اور جس کو بغیر ڈگری کے واپس آیا تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی فرق ولایت کے عروج میں اور واپس نزول میں ہے, یہ اتنا ہی فرق ہے ان دونوں کے درمیان. اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے, تو فرماتے یہ جمہور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے, اور یہ کل ذالک لعدم الاطلاع علی حقیقت النبوت, یہ سب کچھ جو ہے یہ نبوت کی حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے. چونکہ اب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں, کوئی 1400-1500 سال ہو گئے, تو یہاں پر اب چونکہ یہ والے لوگ, ہمارے زمانے والے لوگ جو ہے, یہ حقیقتی نبوت کے اس کمالات سے بے بہرا ہے, ان کو علم نہیں ہے. اور اولیاء اللہ تو ہر زمانے میں ہے, تو پر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہو یہ والی ولی کا مرتبہ تو واقعی ولایت کا مرتبہ جو ہے نا وہ نبوت سے افضل ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں جن کے 2 امتی ہیں, جن کے 3 امتی ہیں, جن کے 4 امتی ہے. تو ان لوگوں نے کثرت لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا وہ فلاں ولی جو ہے ان کے تو 1 لاکھ مرید ہے. تو اب دیکھو نا اس ولی کے 1 لاکھ مرید ہے, یہ اس نبی کے تو 4 امتی تھے, 5 امتی تھے. تو یہ لوگوں کی کثرت کو دیکھتا ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ان کی کم عقلی کی وجہ سے ہے, یہ ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے, کیونکہ لوگوں کا جمگٹھا اکٹھا کرنے سے کوئی فضیلت نہیں ملتی. اگر جمگٹھا اکٹھے کرنے سے اگر فضیلت مل جاتی تو جتنی بھی ہماری مداری لوگ ہیں وہ سارے علماء سے افضل ہوتے. فرق ضالہ گمراہ فرقے والے سب جو ہے وہ علماء حقانی سے افضل ہوتے. ان کے پاس کتنے لوگ ہیں, یہ سوشل میڈیا والے الیکٹرانک مولوی اور ڈیجیٹل مولوی جو آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس کتنے فالوورز ہیں. دیکھو ان کے ایک چینل پہ جو ہے نا ملینز فالوورز ہوتے ہیں, لیکن جو علماء حقانی ربانی ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 1000 بھی سبسکرائبر بڑے مشکل سے, ان کے فالوور بڑے تھوڑے مل جائیں گے. تو کثرت جو ہے نا وہ اس کی طرف مت جائے بلکہ حقیقت کی طرف جائے. تو جب میں نے یہ بات نوٹ کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ولایت جو ہے نا وہ نبوت سے افضل ہے, اسی لیے میں نے یہ آپ کو یہ خط لکھا اور یہ میں نے ثابت کیا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میرا بھائی میاں شیخ داؤد چونکہ آپ کی طرف آنا چاہتے تھے تو اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ میں بھی ایک خط جناب مرزا حسام الدین احمد کے نام ایک خط لکھوں تاکہ وہ اس پر خوش اور مشتبہ رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.